کہ چونکہ آج ایک انسان کے اندر ایک فطرتی عمل ہے، انسان جلد باز بھی ہے، اور انسان کے اندر یہ ہے کہ جو چیز نہیں دیکھتا ہے تو اسی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ کے سامنے کئی مرتبہ کئی مواقع ہیں، آپ گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، آپ کی گھر ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو آپ کے بچے یا آپ کی مائیں بہنیں بچیاں وہ کسی چیز کو بھی وہاں ٹی وی پہ دیکھتی ہیں تو وہاں کہتی ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، یا جیسا ان کا لباس ہوتا ہے ویسا ہماری اندر بھی کلچر کے اندر بھی وہی لباس جو ہے شامل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کسی نئی چیز کو دیکھ کر ہم زیادہ جو ہے اس سے سبق پکڑ کر اسی کو اپنا لیتے ہیں۔ میرا بھائی، آج اس پرفتن دور کے اندر جہاں بالخصوص سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ، زیادہ سوشل میڈیا پہ جو بے حیائی اور فحاشی عریانی کا بازار سرگرم ہے، جو وہاں پہ اشتہارات کے ذریعے امت مسلمہ کو، مسلمان کی غیرت کو للکارا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی عریانی پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جتنا پیسہ وہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے وہاں بڑا مشکل ہے اپنا ایمان بچانا۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں کسی کے کلچر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے تہذیب کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نوجوان نسل 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے اعتبار سے حوالے سے یہ دن مناتی ہے۔ اس کا پس منظر بہت طویل ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ ایک پادری کی یاد کے اندر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کے اندر کیا جاتا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس کے اندر ان کا میل جول ہوتا ہے، آپس کے اندر محافل ہوتی ہیں، اور ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ، تحفے کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز، زیادہ پھول جو ہے اس موقع پر پیش کی جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایمان ہر مذہب کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مذہب کا ایک تشخص ہے، اس کی ایک جو ہے معیاری چیز اس کے اندر موجود ہے۔ ایمان جو اسلام مذہب ہے، اس کا جو ایمان ہے، ایمان کا تشخص حیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اگر، اور یہ بھی یاد رکھیں، ایمان اور حیا آپس میں ملی جلی چیزیں ہیں، یہ لازم ملزوم ہیں۔ اگر حیا ہوگا تو ایمان ہوگا، اگر ایمان چلا گیا بندے سے تو پھر حیا بھی فوت ہو جائے گا۔ عربی کا مقولہ ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جس وقت تم سے حیا فوت ہو جائے تو پھر جو تو کرتا جا، تیری مرضی ہے۔ یاد رکھیں، حیا ایمان کا تشخص ہے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ اگر جو ہے وہ اس طریقے سے پیغام کو اجاگر کیا جاتا ہے، وائرل کیا جاتا ہے کہ اگر انہیں کہا جائے کہ ایمان کو چھوڑ دو تو پھر تو چھوڑنا ان کے لیے مشکل بن جائے گا، ان کے لیے گالی بن جائے گا۔ تو ان کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی کو فروغ دو، تاکہ ان سے جب حیا چلا جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ ایمان بھی چلا جائے گا۔ یاد رکھیں، ہمیں حیادار بننا ہے۔ ہم ایک مذہب اسلام کے پرستار ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں بھی حیا ہونا چاہیے، ہماری سوچوں میں بھی حیا ہونا چاہیے، ہماری ہر بات کے اندر حیا کی جو ہے وہ فکر، وہ سوچ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے وہ ایک حیادار زندگی گزارے۔ اور پھر علامہ اقبال نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اس نے کیا کہا تھا، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، اپنی ملت کا قیاس اب اقوام مغرب سے نہ کر۔ یعنی تو یہ نہ سمجھ کہ میری قوم جو ہے، میری ملت جو ہے یہ مغرب کی پرستار ہے، مغرب کو اپنائیں گے تو میری قوم بنے گی۔ نہیں، آپ نے فرمایا خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی، کہ تیری ملت نہیں منانا چاہیے بلکہ حیا ڈے کے طور پر، حیا کے پیکر بن کر ہماری آنکھوں میں، نظروں میں حیا پیدا ہو۔ آج